مظہر عظمت حضرت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا ان کو قرار دیا۔ نعم البدر روضہ سیدہ کائنات ان کے روزے کو قرار دیا۔ عاشقان دل سوختے اہل بیت جو زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے قبر پہ جانا چاہتے ہیں، خداوند متعال نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی طرف جانے کے لیے اشارہ دیا کہ قبر سیدہ ناپیدا ہے، تمہیں قبر معصومہ کی طرف جانا ہے، وہاں سیدہ کائنات کو یاد کریں۔ یہ وہ ہستی ہے، انہیں امام معصوم ان کے اپنے برادر بزرگوار حضرت آقا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام معصومہ کا لقب دیا ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے کہ جسے معصوم نے معصومہ فرمایا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ ٹھیک وہی جملہ جو پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزیز ترین ہستی سیدہ کائنات کے لیے ارشاد فرمایا کہ ام ابیہا ابوہا فداہا، کہ سیدہ کائنات کے لیے کہ آپ میرے لیے ماں کا مقام رکھتی ہیں کہ میں آپ کے قربان ہو جائیں۔ یہی کلمہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا کہ ابوہا فداہا، میں ان کے قربان ہو جاؤں۔ کہ وہ ہستی جن کی شہادت کے ایام ہیں، رحلت کے ایام ہیں۔ یہ امام معصوم کی اطاعت میں قوم کی طرف سفر کیا۔ حضرت امام رضا کی اطاعت میں انہوں نے اور ان کی محبت میں اپنا شہر و دیار چھوڑا اور مشہد کی طرف، طوس کی طرف سفر کیا۔ راستے میں ان پر حملہ ہوا، ان کے بہت سارے عزیز شہید ہوئے، اور یہ بھی اسی دارالدین میں غالباً یا مجروح ہوئے یا انہیں کچھ، تو اسی سلسلے میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ بات کی رائے ہے۔ یہ ان ہستی کی جو ہے 10 یا 12 ربیع الثانی ان کی شہادت کے ایام ہیں، جن میں اس بیوی کو یاد کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ایام ولادت حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام ہے، تو ان کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ 11ویں امام ہیں، بدر بزرگوار حضرت آقا امام زمان علیہ السلام، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دیا امام زمان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے تعارف کے لیے۔ تو یہ ایام انتہائی مقدس ایام ہیں، ان میں حتماً دعا کریں، ان میں حتماً جائیں، اگر قم پہنچیں ان کی زیارت کریں اولاً، اور اس کے بعد مشہد جائیں امام رضا کی زیارت کے لیے، اور اس کے بعد آگے یہ ایام زیارت کے ایام ہیں ان کے۔ جو لوگ خوش قسمت ہیں ظاہری چلے جاتے ہیں، وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے فرمایا ہے کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہے، البتہ بشرطہا و شروطہا، شرائط ہیں۔ ولایت پذیری اولین شرط ہے، ولایت اہل بیت کو قبول کرنا، کہ اہل بیت ہمارے لیے سب کچھ ہیں، خدا اور رسول کے بعد اہل بیت سب کچھ ہیں۔ دین اہل بیت سے ہم لیں گے، اطاعت اہل بیت کی ہم کریں گے، پیروی ان کی ہم کریں گے، شفاعت ہماری وہ ہے، وسیلہ ہمارا اہل، سب کچھ اہل بیت۔ حکومت کا حق انہیں حاصل ہے،
ولایت انہی کے پاس ہے، شریعت ہم نے انہی سے لینی ہے، اخلاق و سیرت سنت انہی سے، سب کچھ ہم نے ان سے لینا ہے۔ ولایت اہل بیت یعنی یہ وہ معصوم ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، سب کچھ ہے۔ ولایت پذیری اور پھر تقویت ولایت مہم ہے، تقویت ولایت مہم ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ میں عرض کرتا رہا ہوں، ظاہرین کرام کے لیے خصوصی ہیں، اور جو یہاں عام افراد ہیں ان کے لیے بالعموم، کہ جو یہاں سے زیارت کرتے ہیں ان کے لیے بھی، جو وہاں جا کے زیارت کرتے ہیں ان کے لیے بھی، کہ مہم ترین چیز جسے یاد رکھنی ہے اور جو فلسفہ زیارت ہے، ہدف زیارت ہے، مقصد زیارت ہے، اسے یاد رکھیں۔ میں نے عرض کیا دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں یاد رکھیں، وہ مہم ہے۔ ذریع تک جانا اور آنا مہم نہیں ہے، ذریع کو پکڑ کے رونا بھی مہم نہیں ہے، لیکن یہ جزوی ہدف ہے۔ جائیں گے آپ، روئیں گے آپ، گفتگو کریں گے ان کے ساتھ، جو ہے مہم ہے۔ زیارتوں پہ جانا بھی مہم نہیں ہے لیکن مہم ہے۔ ہدف اصل میں اس زیارتوں میں جو ہدف ہونا چاہیے مہم یہ ہے، آپ کتنی بار زیارت کے لیے یہ مہم نہیں ہے، کیوں زیارت کے لیے یہ مہم ہے۔ یہ جو دو ہدف حضرت امام باقر علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اسے ذہنوں میں رکھیں، اسے ذہنوں میں رکھیں۔ زیارت کی سینچری مہم نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ آ چکا ہوں، کتنی دیر میں بیٹھا ہوں، اگر یہ ساری چیزیں ضمن مہم ہیں۔ آداب زیارت میں سے کیا ان کے سرانے شب جمعہ وہاں گزارے، ان کے اہل بیت کے ساتھ انبیاء وہاں تشریف لے آتے ہیں، شبائے جمعہ وہاں پہ ان کے سرانے بیٹھیں گے اور زیارت کریں گے، اور گفتگو مہم ہے، مناجات مہم ہے، راز و نیاز مہم ہے اہل بیت کے ساتھ، لیکن ہدف زیارت وہ نہیں ہے، وہ آپ کی جزوی ہدف ہے۔ آپ چاہیں گے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، یہ جزوی اور انفرادی ہدف ہے، ہدف اہل بیت یہ نہیں، یہ آپ کا ہدف ہے، نہ اہل بیت کا ہدف۔ اہل بیت نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا آؤ میں ہم تمہارے گناہ معاف کرا دیں، یہی ہدف ہے نا، یہ آپ کے لیے ہدف ہے۔ بے شک اہل بیت کی زیارت کے لیے جائیں گے اور آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، حتماً 70 بشرطے کہ دوسروں کے حقوق نہ ہوں، حقوق نہیں بخشے جائیں گے۔ حتیٰ شہید کے لیے بھی لوگوں کے حقوق نہیں بخشیں گے، حتیٰ سر سوزن کے برابر بھی اگر کسی کا حق کرنا پڑے، کسی کا خداوند اپنے حق سے گزر سکتا ہے، لوگوں کے حقوق سے خداوند نہیں گزرے گا، تاکہ گناہ بخشے جائیں گے، مہم ہے۔ آپ کے دل نورانی ہو جائیں گے، مہم ہے۔ اہل بیت نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا ہے کہ آؤ یہاں پہ تمہارے گناہ بخش، مہم اعلان ولایت ہے اور اعلان نصرت ہے، یہ ایمان کرنا، آؤ اور آ کر ولایت کا اعلان کریں کہ تم کس قدر ولایت پذیر ہو، کس قدر بے رغبت ولایت ہو، بتا دے آ کے ہمیں کہ ہم اس قدر آپ کے پیچھے ہیں، ہم اس قدر آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس حد تک جو ہیں آپ کے ساتھ دینے کے لیے یہ اعلان کرو، اور اعلان نصرت، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ ہمیشہ میں عرض کرتا رہا ہوں، اسے آپ ہیں بعنوان ولایت اہل بیت کیا لے کر گئے، اور وہاں بیان کریں گے کیا، کہ میں کیا ہوں آپ کی نسبت، میرا اور آپ کا رشتہ، یہ بیان کرنا ہے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں، آپ کی ولایت کو یہ بھی مان دیتا ہوں، وہ بھی مان دیتا ہوں، یہ مہم ہے کہ ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کی یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ کے بارے میں۔ تمام زیارت ناموں میں بیان ہوا ہے کہ آپ خالی ایک دفعہ توجہ سے بڑی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں زیارت ناموں میں، زیارت معصورہ میں، لیکن مہم نہیں ہے زیارت معصورہ، اگرچہ مہم ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے بھی زیارت غیر معصورہ اپنی طرف سے سلام پیش کر سکتے ہیں، ائمہ سے گفتگو، اور گفتگو میں یہ دو چیزیں مہم ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے مشکلات پیش کریں ائمہ کے سامنے کہ میری یہ مشکل ہے، اقتصادی مشکل ہے، اور میرے لیے جسمانی یہ مشکلات ہیں، مثال زمانے کی طرف سے جغرافیائی حدود میں یہ میرے لیے مشکلات ہیں، اسی طرح اولاد کے حوالے سے ساری مشکلات بیان کر سکتے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں
جب آپ ضمنی طور ضمن گفتگو کریں گے ائمہ اطہار کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے سرانے بیٹھ کے بات کریں ان کے ساتھ کہ ولایت کے حوالے سے گفتگو کریں کہ آپ کی ولایت کے بارے میں ہم یہ سمجھیں ہمیں یہ کریں. اور دوسری چیز اعلان نصرت، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ مہم ہے. زیارت کا فلسفہ آپ جائیں گے واپس آئیں گے نصرت اہل بیت کے عنوان سے، مدد اہل بیت کے عنوان سے، جواب حل من ناصر ینصرنا یا عبد الحسین کے حوالے سے آپ نے کیا کیا اور کیا کریں گے. یہ وہاں پہ آپ نے امام کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ میں کیا کروں گا، ابھی تک کیا کیا، آئندہ میں کیا کروں گا. آپ کے لیے زیارت میں آنے کا فلسفہ یہ ہے، زیارت جانے کا. تو مہم ہے کہ یہاں سے آپ جائیں گے حضرت معصومہ کے پاس، حضرت امام رضا کے پاس، امام حسین کے پاس جائیں گے، سامرات جائیں گے، کاظمین آپ چلے جائیں گے. زیادہ نہیں کی میں آپ کے لیے کیا کروں گا، اہل بیت کے دین، اہل بیت مطلب اہل بیت کے لیے یہ مہم ہے. تو اس شرط کے ساتھ ولایت پذیری اور تقویت ولایت اہل بیت کو مدد دینا، تقویت قوت دینا، مضبوط کرنا اپنے اندر، لوگوں کے اندر، اپنے اولاد کے دوستوں کے اندر، اپنے علاقے میں ولایت اہل بیت کے لیے کام کرنا. دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں اگر آپ دشمن شناس نہ ہو، آپ کی زیارت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. آپ کو اپنے اطراف میں معلوم ہونا چاہیے آپ کے دشمن کیا کرتے ہیں، ان کی سیاست کیا ہے آپ کے بارے میں اور آپ کے علاقوں کے بارے میں، آپ کی زبان کے بارے میں، آپ کی خواتین کے بارے میں، آپ کے جوانوں کے بارے میں، آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں، آپ کے اقتصاد کے بارے میں دشمنوں کے پروپیگنڈے اور ان کے برنامے کیا ہیں. یہ اگر نہ جانے آپ شیعہ نہیں ہیں. لہذا وہاں اہل بیت کو اور اہل بیت کے شیعوں کو تقویت پہنچانی چاہیے. یہ تقویت ولایت زیارت کا ہدف یہ ہے. تو پھر منزارہا وجب لہ الجنہ، حضرت معصومہ کی زیارت کی جائے کہ وہ جنت واجب، جنت بھی شرط ہے. یہ شرائط ہیں. ولایت پذیری، تقویت ولایت مہم ہے. اگر آپ اہل بیت کے لیے کام کرتے ہیں، مطلب اہل بیت کے لیے کام کرتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، ان کے قابل قبول شیعہ ہیں، اور آپ ولایت کو تقویت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی زیارت بہتر انداز میں قبول ہو سکتی ہے. یہ چیزیں مہم ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی جو یہاں سے زیارت کرتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھیں. صبح شام کہیں گے السلام علیکم عبداللہ، آسان ہے، مشکل چیز ہے تو مشکل نہیں ہے. زیارت نامہ اٹھا کے پڑھنے کا مشکل ہے، مشکل نہیں. مواقع آپ کے پاس ہے. مہم اصل چیز کو انجام دینا ہے. سب سے زیادہ نہ پڑھنے کا زیادہ تھی، سب حدیث میں کیا ہو کہ ایک سفر زیادہ نہ پڑھوں گا تو پھر وجب لہ الجنہ، جنت واجب ہے. مہم آپ کی زیارت تقویت ولایت اہل بیت کے لیے ہونی چاہیے، تقویت شیعیان اہل بیت کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ ان کی نصرت کرتے ہیں اس کام کے ساتھ سلام کریں. مہم ہے. فرض کریں کہ جو ہے آپ ایک بڑی ہستی ہے، بڑی شخصیت ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے معاشرے میں، اور آپ سب کے لیے کام کرتے ہیں، جو ہے سب کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. ابھی مختلف لوگ آئیں گے آپ کے پاس. ایک شخص آئے گا چاپلوسی کے لیے، وہ 20 مرتبہ آپ کے دروازے پر سلام کریں، آپ کو پتا ہے کہ چاپلوسی کے جاتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کے سلام کرنے کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک شخص آپ کی نصرت کے لیے آ جاتا ہے کہ آپ علاقے میں، معاشرے میں مومنین کے لیے کام کرتے. ایک شخص آتا ہے جو آپ کو آپ کی تقویت کے لیے آتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے کام کو آگے بڑھانے کے، اس کا ایک سلام آپ کے لیے مہم ہے. آپ اٹھیں گے، استقبال کریں گے، بٹھائیں گے، گفتگو کریں گے کہ آپ کا آنا، آپ باقی جو چاپلوسی کے لیے اپنے ضمنی مقاصد کے لیے آپ تھوڑی آگے دیں گے، نہیں دیتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ اہل بیت کے پاس سے چاپلوسی کے چلے جاتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں، ہمارے تمام اپنی مشکلات حل ہو جائیں، اندرونی اپنی ذاتی، وہ ایک قسم کی چاپلوسی ہوتی ہے. غلط نہیں، آپ جائیں اہل بیت کے ساتھ سامنے بیان کریں ہماری یہ گھریلو مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، اولاد کی مشکلات ہیں، مثال چھوٹی موٹی مشکلات، میری یہ حاجتیں ہیں، ٹھیک ہے آپ بیان کریں، وہ وسیلے ہیں. لیکن اہل بیت ان کا اس طرح استقبال نہیں کریں گے جس طرح ایک شخص کہ ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں،
اہل بیت ان کا بہتر استقبال کرتے ہیں، شہداء ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں، فرشتوں کو خداوند ان کے استقبال کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ زائر ایسا زائر ہے جو اہل بیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ مہم ہے۔ لہذا اگر آپ ظاہر واقعی بننا چاہیں، حضرت آبا امام حسن العسکری علیہ السلام زیادہ گفتگو نہ کروں، اس حدیث کو اپنے لیے عنوان زندگی قرار دیں، ساری مشکلات کے آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ انسان واقعی شیعہ واقعی بنائیں، آسان ترین کام، لہذا زیادہ گیارہویں امام نے اورع الناس من وقف عند الشبہہ، ایک کام یہ پرہیزگار ترین متقی ترین فرد وہ ہے کہ جو مشکوک اور مشتبہ امور کے وقت رک جائیں، بعض چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو حلال یا حرام، رک جائیں بھائی اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ مشتبہ ہے اور مشکوک، مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیز جائز یا ناجائز، نہیں معلوم، رک جائیں وہاں پہ۔ اس طرح عمل نہ کریں کہ ٹھیک ہے حلال یا حرام جو میں کل بعد میں دیکھیں گے، نہ، رک جائیں کہ شاید حرام ہو تو میں رک گیا ہوں۔ احتیاط کے مطابق عمل کریں، جب آپ کے لیے مشکوک چیزیں آ جائیں احتیاط کریں، اگر کرنے میں احتیاط سے کر گزریں، نہ کرنا احتیاط سے نہ کریں۔ بعض کھانے مشکوک ہوتے ہیں تو احتیاط ہے کہ نہ کھائیں، کبھی جو ہے انسان سے جو واجب ہے یا نہیں ہے مشتبہ ہو جاتے ہیں، بقاص درجہ انجام دے دیتے ہیں، یا پھر پوچھنا چاہیے کہ ایسے امور میں کیا کرنا چاہیے۔ تو پرہیزگار ترین افراد وہ ہے جو مشکوک اور مشتبہ امور میں توقف کریں، رک جائیں، فوراً عمل نہ کریں۔ پرہیزگار ترین فرد وہ ہے جو مشکوک اور مشتبہ امور سے پرہیز کرتا ہو۔ بہت ساری چیزیں مشکوک ہمارے لیے، بہت سارے کھانے مشکوک ہیں، بہت ساری جگہیں مشکوک ہیں، بہت سارے لوگ مشکوک ہیں، انہیں بہت ساری رسم مشکوک ہیں، رسم و رواج، بہت سارے کھانے مشکوک ہیں، جہاں دسترخوانوں پہ اسراف ہوتا ہے وہ سارے کھانے مشکوک ہیں، کیونکہ ٹوٹل اسراف ہے، زیادہ روی ہے، فضول خرچی ہے، فضول خرچی والے دسترخوانوں پہ بیٹھیں گے مشتبہ ہو رہے، رک جائیں، اگر بیٹھیں احتیاط کے مطابق عمل کریں، اپنی طرف سے اسراف میں شریک نہ ہو جائیں، کم ترین کھانے پہ اکتفا کریں، نکل کے آئیں کہ مجھے باقی چیزوں سے واسطہ نہیں ہے، میں خود اسراف میں شامل نہیں ہو جاؤں گا۔ آپ اپنے حساب سے جو مختصر کھانا بنتا ہے جو عام طور پر آپ کھا سکتے ہیں اسے کھا لیں، باقی اسراف ہو نہیں، سارے اسراف چھوڑ دیں، شریک نہ ہو جائیں۔ تو یہ پرہیزگار طریق، اگر یہ کام کریں مستحبات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری اعبد الناس من اقام الفرائض، عابد ترین شخص، عبادت گزار ترین شخص وہ شخص ہے جو واجبات کو انجام دے۔ آپ واجبات کو درست انجام دیں، مستحبات کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، خدا کے نزدیک آپ عابد ترین شخص ہیں، صرف اپنے واجبات کو سیکھیں کہ جو چیزیں آپ کے اوپر واجب ہیں، لینے کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، مثال گفتگو ہوتے ہیں وغیرہ کے حوالے سے، جب آپ تجارت کرتے ہیں تجارت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، اور جو پروڈکٹس آپ لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے اپنے بازار میں اس کے بارے میں کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ مثال بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں، بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں، بعض کے نزدیک حرام ہیں، بعض کے نزدیک جائز ہیں لیکن مشکوک ہیں۔ ان میں دخانیات کی خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت، مثال سگریٹ ہے تو بیڑی ہے تو تمباکو ہے تو مکہ ہے، یہ چیزیں نقصان دہ پروڈکٹ، آپ اس کو بھیجیں بازار میں، اب بعض نے کہا حرام، بعض نے کہا جائز ہے۔ ایک مومن یہ کام نہ کرے، معاشرے میں دخانیات کو کس لیے پھیلاتے ہو، تعریفیں کر کے، تو ایسے بہت سارے پروڈکٹس ہوتے ہیں، بہت ساری مشروبات مشکوک ہیں جن کے بارے میں ضمناً عجیب عجیب قسم کے فتاوے موجود ہیں۔ تو ان میں جو حلال حرام کے بارے میں پوچھیں اور کچھ عمل کریں، واجبات کو سیکھیں، مستحبات کو رہنے دیں،
بعض افراد ہیں جو مستحبات بھی اس قدر عمل کرتے ہیں کہ واجبات پہ نہیں کرتے. خداوند متعال کے اعبد الناس، عابد ترین اور عبادت گزار ترین شخص وہ ہے جو واجبات پہ درست عمل کرے، اپنی نماز کو درست پڑھے، مستحبات قبل نہیں جائے. خدا آپ نے چونکہ اہمیت دی واجبات کو، بہت سارے مستحبات ایسے ہی خداوند آپ سے قبول فرمائے. آسان کہ زیادہ چکروں میں نہ پڑے، اپنے واجبات کو درست کر لیں. کیا کہ انہوں نے فرمایا تو عابد ترین شخص ہے کہ واجبات آپ سے خراب نہ ہو جائیں. کیا کیا چیزیں آپ کے اوپر واجب ہیں؟ گھریلو حوالے سے، گھر کے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے کیا کیا چیزیں واجب ہیں. اسی طرح سے نماز روزہ زکات وغیرہ کے حوالے سے، حج زکات کے حوالے سے کیا کیا چیزیں واجب ہیں. لین دین کے حوالے سے عام طور پہ خرید و فروخت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں واجب ہیں اور حرام ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، اور اسی طرح باقی. اس کے بعد آئے مستحبات کی طرف. لہذا حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہوں نے بھی یہی چیز فرمائی ہے کہ عابد ترین شخص وہ ہے جو فرائض کو انجام دے، واجبات کو انجام دے، وہ عابد ترین. زاہد ترین وہ جو مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے. عابد ترین وہ ہے جو واجبات کو اہمیت دے اور اس سے بچا لائے. ازہد الناس، زاہد ترین شخص کون ہے؟ فرمایا من ترک الحرام، جو حرام کو چھوڑ دے، وہ زاہد ترین ہے. عابد ترین، زاہد ترین، پرہیزگار ترین شخص. محرمات کو ترک کرے، حرام کام نہ کرے. پیغمبر اسلام نے بھی ارشاد فرمایا ازہد الناس من اجتنب الحرام. زاہد ترین شخص وہ ہے کہ جو حرام کام نہ کرتا ہو، حرام جزا نہ کرتا ہو، حرام بات نہ کرتا ہو، حرام باتیں نہ کہیں، حرام جزا نہ کھائیں، حرام چیزیں نہ سنیں، حرام جگہوں پہ نہ جائیں، حرام سے پرہیز کریں. یہ زاہد ترین ہے. نہیں کہا کہ ہم مکروہات سے بچیں، مستحبات پہ عمل کریں. زاہد ترین شخص کو ترک دنیا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، راہب بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور مجاہد ترین شخص، یہ چار جملے ہیں. مجاہد ترین شخص کون ہے؟ فرمایا اشد الناس اجتہادا، سب سے زیادہ جہاد کرنے والا اور کوشش کرنے والا شخص وہ ہے من ترک الذنوب، جو گناہوں کو چھوڑ دے، وہ مجاہد ہے. غازی وہ ہے میدان جنگ سے جنگ کر کے واپس آنا آسان ہے، ترک گناہ مشکل ہے، ترک گناہ مشکل ہے. میدان جنگ میں بہت سارے جنگ سپاہی جنگ کے، غیر مسلم سپاہی میدان جنگ نہیں آ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے. ان سے کہیں گناہ نہ کریں. تو مجاہد جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے وہ یہی ترک گناہ ہے، یہی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جہاد اکبر. فرمایا کہ مجاہد ترین شخص ہے. لہذا یہ چار چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر پارسائی، پرہیزگاری اور تقوی چاہتے ہو، احتیاط، راہ احتیاط میں تلاش کریں، احتیاط کریں. کوئی مشتبہ امور آپ سے انجام نہ پائے، کوئی مشکوک چیزیں آپ انجام نہ دیں. مشکوک ہے انجام نہ دیں، شک ہے حلال ہے یا حرام نہیں معلوم، مباح ہے یا حرام نہیں معلوم، تو ترک کریں، رک جائیں وہاں احتیاط. جو بھی احتیاط ہوگا وہ کریں، جتنا احتیاط آپ کر سکیں. اور اصل عبادت کو کہاں ڈھونڈیں؟ انجام واجبات میں، باقی چیزیں چھوڑیں. اصل عبادت یہ ہوگی کیا وہ اپنے واجبات پہ عمل کریں. اور اصل زہد کو کہاں تلاش کریں؟ ظاہر ترین شخص سے اصل زہد کو حرام سے بچنے میں ڈھونڈیں، حرام سے بچیں، زہد مل جائے گا. اور اصل جہاد کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا ہے، یہ اصل جہاد ہے. کہ ترک گناہ جہاد ہے. جب آپ ایسا کریں گے آپ ظاہر ترین ہیں، عابد ترین ہیں، مجاہد ترین اور باتقوا ترین. جب آپ جائیں گے زیارتوں پہ
آپ کی غلطی قبول ہو جائیں گی. اب اسی جملے کے تائید کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال بین، بعض چیزیں واضح طور پہ حلال ہیں، حلال بین واضح حلال، وحرام بین، اور بعض چیزیں حرام ہیں معلوم دار ہیں، شراب ہے تو جھوٹ ہے تو زنا ہے تو تہمت ہے تو غیر ساری بہت ساری چیزیں معلوم ہیں حرام. حلال بین بہت ساری چیزیں حلال ہیں معلوم دار ہیں، بہت ساری چیزیں حرام ہیں معلوم ہیں. وشبہات بین ذالک، بعض چیزیں دونوں کے بیچ میں مشتبہ ہیں، حلال حرام نہیں معلوم، مشتبہ ہے. کیا فرمائے فمن ترک الشبہات، جو حلال بین ہے واضح طور پہ حلال، آپ انہیں استفادہ کریں عمل کریں، جو حرام بین واضح ہیں انہیں چھوڑ دیں، اور جو مشتبہ ہے اس کے بارے میں کیا کریں فرمائے فمن ترک الشبہات، جو مشتبہ مشکوک چیزوں کو شبہناک چیزوں کو ترک کرے نجا من المحرمات، وہ محرمات سے حرام چیزوں سے بچے گا. مشکوک چیزوں کو ترک کریں تو حرام سے آپ بچو گے، حرام چیزوں سے آپ بچے رہو گے. ومن اخذ بالشبہات، اب جو شخص عمل کرتا ہے شبہات پہ کہ معلوم نہیں ہے چلے استعمال کریں استفادہ کریں، فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جو شبہات پہ عمل کرتا ہے ارتکب المحرمات، وہ بلاخر حرام چیزوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مشکوک ہے، کبھی حلال اور کبھی حرام ہے نہیں معلوم اسے، تو وہ شبہناک ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں تو حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَحَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، مشتبہات پہ عمل کرنے سے مشکوک چیزوں پہ عمل کرنے سے حرام کا مرتکب ہوگا، جو حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے پیغمبر اسلام نے کہا ایسا ہلاک ہوگا کہ اسے خود پتہ نہیں چلے گا، اسے نہیں معلوم کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں، وہ گمراہ ہو چکا اور اسے خود نہیں معلوم کہ میں کہاں پہنچا ہوں، خدا سے رسول سے اہل بیت سے قیامت سے سب سے دور ہو گیا اور اسے خود پتہ نہیں چلے گا. شاید اس وقت پتہ چلے جب ملک الموت سے لانے آ چکا ہوگا، جب اس وقت پتہ چلے گا. اگر ہم حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے ہماری ہلاکت اس طرح ہوگی. نماز پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ ہلاک ہو چکا ہوگا، سب کچھ حرام میں انجام دے رہے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں ایسے، آپ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حرام ہے، جائیدادیں حرام ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مسجد خان بھی ہیں، نواز خان بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، سب کچھ ہے، ادادار بھی ہیں، کھاتے ہیں. یہ ایک لوگ میں حرام 40 دن کا، وہ جو جس کی ساری زندگی حرام کرا اس کی کتنی عبادتیں ہیں، کچھ بھی نہیں، ہلاک ہو چکا ہوتا ہے. تو شبہات سے بچیں. اب اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں اور عرض نہیں کروں گا، آپ کو آخری بات عرض کروں گا. مرحوم کربلائی کاظم صاروقی، یہ وہ ہستی ہے جو ان پڑھ تھے، خود مکمل ان پڑھ، لیکن یہی چیز کہ امور شبہناک سے پرہیز کرنے والی ہستی ہے. ان پڑھ ہیں لیکن متقی ہے، متقی اس حوالے سے کہ واجبات کا عمل کرتے ہیں، محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں، مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، زاہد ترین ہے، عبادت گزار ترین ہے، متقی ترین. ان پڑھ ہے، ایک مسجد میں اعلان چلا جاتا ہے، ان پڑھ ہے تو قرآن بھی نہیں آتا، اسے کچھ بھی نہیں معلوم، یہ مسجد نہیں آتا ہے، راز و نیاز سے تو آئے ہیں، توسلات وغیرہ. اب خداوند متعال نے اہل بیت کے صدقے میں انہیں حافظ قرآن بنا دیا، اسی مسجد میں، مسجد سے نکلا ہی حافظ قرآن تھا، کل قرآن حفظ، وہ بھی اس طرح سے حفظ کہ اب تفصیل بتا میں نہیں کروں گا، اس طرح قرآن حفظ ہے کہ جہاں سے آپ کہیں وہ پڑھیں گے زبانی، اور اگر آپ کہیں والناس کی سین سے پڑھیں باہر بسم اللہ تو ادھر سے پڑھنا ہے، آیت بآیت بغیر کسی اشتباہ کے،
جبکہ ہم ایک چھوٹی سی سورت کو آپ کہیں گے کسی کو کہ نابینا کو پیچھے سے پڑھیں کہ آیت کو پیچھے سے یہی بات کرے پڑھنا کس قدر مشکل ہے، پورا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ مجتہدین نے اس کا امتحان لیا ہے، نہیں کہ ہمارے جیسا اب خود ان پڑھ ہیں، صرف قرآن یاد ہے، اب مسجد سے نکلا صرف قرآن، جو بھی عربی کلمہ قرآن کے نیت سے لکھے وہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی کلمہ عربی کے عنوان سے لکھے اسے پڑھنا نہیں آتا کہ نہیں معلوم کیا چیز ہے۔ اس قدر اس کے دل میں نورانیت پیدا ہو گئی آیات اعظام نے، حتیٰ کسی بھی کتاب میں جو بھی کلمہ یا آیت قرآن کے عنوان سے جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب سے صرف اسی آیت کو پڑھ سکتا ہے، باقی چونکہ ان پڑھ ہے کتاب پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن سے جس کلمے کو چاہے وہ فوراً آپ کو نکال کے دے دیتا ہے۔ اس طرح خدا نے اسے حافظ قرآن بنا دیا۔ عرض کرنا یہ ہے کہ ان کی دعوت ہوئی، جس طرح ہم لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے گھر، تو ایک جگہ دعوت ہوئی، کھانا کھا لیا انہوں نے، باہر آیا، آنے کے بعد اپنے منہ میں انگلی دی، الٹی کی، انہوں نے خیر کیا۔ ان سے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ یہ کھانا حرام ہے۔ کیسے بتاؤ کہ کھانا حرام ہے؟ کہا میرا دل تاریک ہو گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پہلے دل میرا روشن ہے، سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہوتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اس کا مطلب کھانا حرام ہے، لہٰذا میں الٹی کر کے نکال دیتا ہوں اسے۔ حرام کھانے کا اثر یہی ہوتا ہے، سب کی تمنا ہوتی ہے کہ جائیں زیارتوں پہ، لیکن اس طرح جائیں، پاکیزہ ہو کے جائیں، مہم ہے تاکہ آپ ہدف تک پہنچے، تاکہ آپ مقصد تک پہنچے۔ صرف آنا جانا تو مہم نہیں ہے، مہم یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچے۔ مقصد آپ کا ممکن ہے نصرت عالی ہے تو ممکن ہے شفاعت عالی ہے تو ممکن ہے معرفت عالی ہے، تو زیارتوں پہ جا کے خود ائمہ سے معرفت مانگے کہ مجھے اپنی معرفت دیں، میں آپ کو پہچان، ہم آپ کو پہچان، آپ کیا ہیں، آپ ان کی محبت اور ان کی مودت کا تقاضا کریں وہاں اہل بیت سے کہ اپنی محبت میرے دل میں پیدا کریں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت بن جائیں، یہ ہو جائے۔ اہل بیت سے تقاضا کریں، معرفت تقاضا کریں، علم کا تقاضا کریں، تقویٰ کا تقاضا کریں، نصرت کا تقاضا کریں۔ باقی چھوٹی چیزیں وہ بہت حلال ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں طلب شفاعت کا تقاضا کریں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات اور تمام ملت اسلامیہ کی فتح و کام لانے کے لیے باہر ان سے آپ اپنے ہدف تک پہنچیں گے، ورنہ پھر مشکل ہے۔ ہم گئے، ہم آ گئے، ائمہ نے ہمیں بتا دیا کہ ما اکثر العجیز اقل الحجیج، جو امام نے فرمایا، اور باقی ائمہ سے میں سے بھی بعض کی روایت ہیں کہ سائل سے فرمایا کہ شور شرابے کرنے والے کس قدر زیادہ ہیں اور حاجی کس قدر کم ہے۔ بعض کو دکھایا بھی دے کر سب چوبایوں کی شکل میں کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں، چوبایوں کی شکل میں، گدوں کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، مثال ہر ایک کی جو اپنی اندرونی حالت اسی حساب سے، اور بیچ بیچ میں ایک ایک حاجی گھوم رہے ہیں، یعنی انسانی شکل میں کم ہوتے ہیں حرام خوری کی وجہ سے۔ ہم ایسے نہ گئے اور آ گئے، میں آ گئے، ٹھیک ہے، اپنی زیارتوں کی حفاظت کریں، صحیح زیارت انجام دیں، اور اس کے بعد ان کی حفاظت کریں، تاکہ اہل بیت بہت عظیم ہستی ہے، اور بہت آپ کا مقام مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنے مقام کو کیا، ہم ابھی تک ظاہرین کے مقام کو نہیں سمجھتے، چاہے ہم دوسرے مقام ظاہر کے مقام، اہل بیت کا مقام پورا ہے، لیکن واقعا یہ کیا ہے کہ اہل بیت 70,000 فرشتے آج محسن کے روزے پہ وہ ظاہرین کے استقبال کے لیے، یا پھر 40,000 فرشتے ظاہرین کے استقبال کے لیے، ظاہرین بیمار ان کی عیادت کریں، ظاہرین کے لیے توبہ استغفار کریں، ظاہرین سے الوداع کریں، ظاہرین کو خوشخبری دیں۔ مہم ہے اہل بیت کس قدر آپ سے محبت کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں۔ آغا ابوالفضل عباس صاحب کے استقبال کے لیے، لہٰذا یہاں سے اس قابل ہو کے جائیں کہ آپ کے استقبال کے جائیں،
ان سے روبرو ہو سکیں، گناہ لے کے نہ جائیں، گناہ وہاں چھوڑنے کے نہیں، یہاں چھوڑ کے جائیں، گناہوں کو یہاں ترک کر کے جائیں۔